السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ پی ڈی ایم کے جلسے دوبارہ سے شروع ہو گئے ہیں۔ سوات میں ایک جلسہ کیا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، شہباز شریف صاحب نے اس سے خطاب کیا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس سے خطاب کیا۔ جو ایک چیز اس جلسے میں نظر آئی جس پر بہت سی بحث بھی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز شریف نے اس جلسے میں شرکت نہیں کی، نہ اس سے خطاب کیا۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے کچھ عرصے میں یہ گفتگو بھی چل رہی تھی کہ مسلم لیگ نون میں دو گروپس ہیں اور وہ گروپس اس بات پر ان کا اختلاف ہے کہ کیا مزاحمت کی یا مفاہمت کی، ان میں سے پالیسی کون سی ہونی چاہیے۔ اور یہ کہا گیا کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ مزاحمت کی بجائے مفاہمت کی طرف آنا چاہیے، تبھی اگلا الیکشن نکل سکتا ہے۔ اور اب ایسا لگ رہا ہے جس طرح کی بیان بازی ہے، ٹویٹر کی خاموشی ہے، اس کو دیکھ کر یہ لگ رہا ہے کہ واقعی اب کیا واقعی مسلم لیگ نون مفاہمت کی طرف جا رہی ہے، تھوڑا سا ماحول ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ جو جلسوں میں جس قسم کی تقریریں پہلے ہوا کرتی تھیں، نواز شریف صاحب خطاب کیا کرتے تھے پی ڈی ایم کے جلسوں سے، وہ خطاب بھی نہیں ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ خطاب کیا کرتی تھی، وہ خطاب بھی نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے، بنیادی سوال یہ ہے کیا۔ اور ایک شاہد خاقان عباسی صاحب نے انٹرویو دیا، بڑی دلچسپ اس میں انہوں نے بات کی ہے، ذرا سنیے کیا شاہد خاقان عباسی صاحب۔ نیکسٹ الیکشن میں اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے تو ٹھیک ہے، یہ تو آپ چاہتے ہیں؟ وہ ہم نہیں چاہتے، پورا ملک چاہتا ہے۔ جب ان کے پاس چوائسیز ہوتی ہیں تو وہ حکومت کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں، حکومت کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں۔ آج شاید پاکستان کی تاریخ کا پہلا موقع ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس چوائس نہیں ہے، آج سودا ہے خریدنے والا کوئی نہیں، یہ مسئلہ پیدا ہو گیا۔ آپ چوائس نہیں بن سکتے؟ نہیں، ہم چوائس بننا نہیں چاہتے، ہم سودا کر کے اقتدار میں نہیں آنا چاہتے۔ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ خان صاحب کو ہے؟ جی نظر آتی ہے۔ اچھا، میاں صاحب کو کیوں نہیں ہوتی؟ میاں صاحب کو نہیں تھی، پہلے دن سے نہیں تھی، کیوں؟ دھرنا ہوا کیوں کا جواب تو اسٹیبلشمنٹ ہی بتا سکتی ہے۔ بس کر دو یار۔ جی شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ آج اسٹیبلشمنٹ کے پاس سوائے عمران خان کے اور کوئی چوائس نہیں ہے۔ عمران خان صاحب بھی اپنی ایک انٹرنل پارٹی میٹنگ میں اس طرح کی بات کر چکے ہیں کہ ہم بائی چوائس ہیں۔ فیصل واڈا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ نبیل قبول صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اجازت ہے میں رانا صاحب سے یہ پوچھ لوں۔ رانا صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ رانا صاحب یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا انٹرویو آپ نے سنا ہوگا، یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس عمران خان صاحب کے علاوہ اور کوئی چوائس نہیں ہے، اس کو ذرا پارٹی کی اندرونی کچھ میٹنگز تھیں، آپ کو یاد ہوگا بڑی بحث چلی کہ مزاحمت یا مفاہمت، پارٹی کے اندر لوگ اس پر بڑی بحث کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا میٹنگز بھی ہوئیں جس میں ساری بات چیت ہوئی، اور اب سڈنلی شہباز صاحب رن کر رہے ہیں پارٹی کو مختلف فورمز پر۔ پی ڈی ایم کے جلسے میں بھی شہباز شریف صاحب گئے ہیں، اور مریم نواز شریف صاحبہ کا کی جو موجودگی، ان کا نہ ہونا، یہ سٹینڈ آؤٹ کر رہا ہے کیونکہ وہ لیڈ کر رہی تھی مسلم لیگ نون کو۔ آپ بھی کہتے رہے کہ ان کا رول بڑھنا چاہیے مسلم لیگ نون میں، بیکاز شی از دا ون جو کراؤڈ پلر ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری چیز اکٹھی کر کے اگر دیکھا جائے تو نون میں کہیں نہ کہیں یہ فیصلہ ہوا کہ کوئی مفاہمت کو موقع دینا چاہیے؟ نہیں دیکھیں، اس میں مسلم لیگ نون میں یہ درست ہے کہ یہ دونوں طرح کے خیالات یا دونوں طرح کی بات جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مفاہمت کے ذریعے آگے بڑھنا چاہیے، کچھ لوگ کا خیال یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اسرٹ کرنا چاہیے، یا جس کو آپ مزاحمت کا نام دے دیں۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس بات کے اوپر پوری طرح سے کلیئر ہے، خواہ وہ مفاہمت ہو یا مزاحمت ہو، کہ الیکشن جو ہے وہ فری ہونا چاہیے، فیئر ہونا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ جو معاملہ ہے کہ سیاسی جماعتیں بنائی جائیں، پھر گرائی جائیں، لوگوں کو گردن سے پکڑا جائے، کسی کو کدھر شامل کروایا جائے، کسی کو نکالا جائے، تو یہ جو ہے اس کے اوپر تو نہ مفاہمت والوں کا کوئی کمپرومائز ہے، نہ مزاحمت والوں کا کمپرومائز ہے۔ سر لیکن جب آپ رانا صاحب جب کہتے ہیں الیکشن الیکشن، جی یہ الیکشن فیئر ہونا چاہیے، بہت سے لوگوں نے میٹنگز میں کہا، جن سے میری بات ہوئی نون لیگ کے لوگ، سینئر لوگ جو میٹنگز کا حصہ ہیں، انہوں نے کہا جی اگر فیئر الیکشن چاہیے تو کہیں نہ کہیں سیز فائر کرنا پڑے گا۔ یہ لفظ بار بار میں نے سنا ہے، سیز فائر۔ آپ نے دیکھا اس سے پہلے ماضی میں جو جلسوں میں تقریریں میاں صاحب نے کی ہوں، مریم نواز شریف صاحبہ نے کی ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے وہی تقریریں کی،
اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کیا، لیکن شہباز صاحب نے اس ایشو کو ٹچ نہیں کیا، اور یہی سیز فائر ہے رانا صاحب آپ کے خیال میں، کہ چلیں شروعات یہی ہو بات چیت کی کسی جس کو کانفیڈنس بلڈنگ کہتے ہیں؟ اس میں کاشف صاحب جو حقیقت حال ہے وہ یہ ہے کہ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو موقع دیا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو جو ہے وہ نیوٹرل سائڈ پہ لے کے جائے، یعنی ان کو سخت نہ کیا جائے، ان کو انوالو نہ کیا جائے۔ تو لیکن اگر میں اس کو دونوں طرح ریفریز سے- کروں رانا صاحب، اس کا مطلب ان کو دھکے نہ دو کہ وہ پیدل خود ہی چل کے سائیڈ پر ہو جائیں گا، دھکے دیں گے تو شاید وہ واپس آ جائیں گے لارجر سین میں، پولیٹیکل سین۔ لیکن اس میں دیکھیں، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ میں یہ کلیم کر سکوں کہ میرے کوئی رابطے ہیں یا میں بہت زیادہ باخبر ہوں، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سائڈ پہ بھی یہ احساس پایا جاتا ہے کہ جو ملک کے حالات اور جو ایکسپیرینسز ہوئے ہیں سیاسی لوگوں کو بھی، اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو بھی، تو یہ خیال نہ صرف سیاسی جماعتوں میں بلکہ اس طرف بھی یہ پایا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ نیوٹرل سائڈ پہ لے کے جائیں، کیونکہ اسی میں جو ہے وہ ملک کی بقا ہے، قوم کی بقا ہے، اور اداروں کی بھی اسی میں عزت ہے۔ رانا صاحب، پھر یہ مریم بی بی کا ٹویٹر خاموش، ان کا جلسوں میں نہ جانا، جو سخت گفتگو میاں صاحب پی ڈی ایم کے جلسوں سے خطاب کیا کرتے تھے، ان کا خطاب نہ ہونا، یہ اسی راستے کی طرف جا رہی ہے نون لیگ؟ نہیں، اس میں دیکھیں، اس میں جو ہے وہ ساری جو اس قسم کی جو بھی کہاں کس نے جانا ہے اور کس نے نہیں جانا، یہ معاملات جو ہیں یہ پارٹی کی جس میٹنگ میں طے ہوتے ہیں اس میں سینئر 8-10 لوگ ہوتے ہیں، اور ان میٹنگز کو جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ ہمیشہ ویڈیو لنک پہ شیئر کرتے ہیں۔ تو یہ فیصلہ کہ کس نے جانا ہے کس نے نہیں جانا، یہ فیصلہ تو اس لیول پہ ہوتا ہے۔ مریم نواز صاحبہ کو جب بھی کوئی رول سونپا گیا، انہوں نے اس رول کو بڑی جواں مردی سے اور بڑی ہمت سے، بڑی جرأت سے، بڑی کمٹمنٹ سے نبھایا۔ ایک ایسا وقت تھا کہ میاں شہباز شریف صاحب جیل میں تھے، حمزہ شہباز جیل میں تھے، میاں نواز شریف صاحب باہر تھے، تو اس وقت ساری ذمہ داری ان کے اوپر تھی۔ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو نبھایا، بلکہ پارٹی کو متحرک رکھا۔ ضمنی الیکشن آئے، اس میں انہوں نے بڑا اہم رول جو ہے وہ ادا کیا۔ تو اب اگر پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں تو پارٹی کے پریزیڈنٹ جو ہے وہ بالکل پارٹی کی نمائندگی جو ہے وہ کریں گے، جہاں کہیں ان کی ضرورت محسوس ہوگی۔ اگر اے جے کے میں جو ہے وہ محسوس میں کی اگلا گئی سوال تو یہی وہ پوچھنے جائیں گے۔ لگا تھا سر، کون لیڈ کرے گا کشمیر، آزاد کشمیر کی الیکشن کیمپین کون لیڈ کرے گا رانا صاحب؟ دیکھیں، پارٹی کو لیڈ تو پارٹی لیڈر نے ہی کرنا ہے، میاں نواز شریف نے ہی کرنا ہے۔ جہاں تک پارٹی کے صدر کے طور پہ جو رول ہے وہ بالکل میاں شہباز شریف صاحب نے اس رول کو ادا کرنا ہے۔ اچھا رانا صاحب، ایک سب نے مشکل سوال پوچھوں آپ سے؟ ان کے ڈسپلن میں چلنا ہے، آپ سے ایک مشکل سوال پوچھوں؟ اور پارٹی کی جو کمپین ہے اس کو لیڈ پارٹی پریزیڈنٹ ہی کریں گے، لیکن جہاں کہیں وہ رانا یہ صاحب، ایک سمجھیں مشکل گے سوال کہ- پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ اس کو، آپ کے خیال میں بہتر کراؤڈ پولر کون ہے، شہباز شریف یا مریم نواز شریف؟ دیکھیں، اس سے پہلے جو مرحلہ گزرا ہے اپنا، کیا کہتے ہیں اس کو، ریلیز کا اور جلسوں کا، اور اس میں زیادہ تر جلسے جو ہیں وہ پنجاب میں ہوئے ہیں، اور میں ان سب میں شامل تھا، یا بلکہ ان کے انتظامات میں شامل تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز جو ہے دی بیسٹ کراؤڈ پولر ہے اس وقت۔ سو اور آپ اپنے کراؤڈ پولر کو پیچھے کر کے شہباز صاحب کیسے لیڈ کر؟ دیکھیں، وہ ہمیشہ ہوتا نا، وہ اوپننگ بیٹسمین، ضروری نہیں آپ کا کپتان ہی اوپننگ بیٹسمین ہو، اگریسو پلیئر اوپننگ بیٹسمین بنایا جاتا۔ مریم نواز آپ خود مان رہے ہیں کراؤڈ پولر ہیں، تو پارٹی میں اس بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ جو ہماری الیکشن کمپین ہے اس میں جو ایک کمپین کا بڑا حصہ جو ہے وہ اس کو مریم نواز جو ہے وہ لیڈ کرے گی، اور وہ ہمارا پارٹی کا جو ہے وہ ایسٹ ہے۔ لیکن اس میں یہ قطعاً کہیں بھی یہ خیال تک نہیں ہے کہ مریم نواز جو ہے وہ کوئی کردار ادا نہیں کرے گی، یا میاں شہباز شریف صاحب، یعنی میاں شہباز شریف اور مریم نواز شریف میں کوئی مقابلہ نہیں ہے۔
ان کا ایک باپ بیٹی کا جو ہے وہ رشتہ ہے وہ سر لیکن ابھی آپ نے ایک مقابلے میں تو فیصلہ سنا دیا نا رانا صاحب کے کراؤڈ پلر، اور یہ بات تو اب سب آپ کے مخالف بھی مانتے ہیں کہ ریئل کراؤڈ پلر مریم نواز شریف ہے شہباز صاحب میاں صاحب کے بعد، اگر آئی ڈونٹ نو یہ کمپیریزن تو نہیں ہے، نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ بات آپ کے مخالف بھی مانتے ہیں. سو اگر آپ کو سر حیرانگی ہوگی اگر مریم نواز صاحبہ آپ کو کسی جلسے میں نظر نہ، کیونکہ یہ سوال میں کیوں پوچھ رہا ہوں، مجھے حیرانگی ہوئی کہ پی ٹی ایم کے جلسے میں مریم نواز صاحبہ نہیں، آپ کو بھی ایم شور حیرانگی ہوگی اگر وہ جلسوں میں نہ جائیں، وہ آزاد کشمیر کی کیمپین اگر نہ لیڈ کریں مسلم لیگ نون، آپ کو حیرانی ہوگی اس بات پہ؟ نہیں، اس میں یہ فیصلہ جو ہے یہ میاں نواز شریف صاحب کا تھا کہ سوات کے جلسے میں پارٹی کو ریپریزنٹ جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب کریں گے، اور غالباً ان کے جیل سے آنے کے بعد یہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ بھی، اور اگر میں کہوں کہ پی ایم ایل این کے پلیٹ فارم پہ یہی ایک پہلا جو ہے یہ جلسہ تھا، یہ ان کا فیصلہ تھا. وہ انہوں نے اس کو کیوں کر مناسب سمجھا یہ وہ جانتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہتر جو ہے وہ فیصلہ کیا. لیکن جہاں تک مریم نواز صاحبہ کے کراؤڈ پولر ہونے کی بات ہے اور اس سے استفادہ کرنے کی بات ہے، تو پارٹی کیوں نہیں استفادہ کرے گی؟ پارٹی جو ہے، دیکھیں پارٹی کو 2-4 لوگوں کا نام تو نہیں ہوتا نا، پارٹی میں ان 2-4 ناموں کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کی اپنے اپنے اضلاع میں، اپنے اپنے صوبے میں. رانا صاحب کی لائن کٹ گئی، ابھی ان سے بہت سے سوال میں آپ سرپرائز ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ مفاہمت کی چیز، مفاہمت والی بات پریویل کر رہی ہے مسلم لیگ نون میں؟ کاشی صاحب اگر آپ کے شو کا وہ کلپ ہو جس کے اندر میں نے یہ پریڈکشن آپ کو 2 مہینے پہلے کی تھی، دیکھیں ایکچولی ایشو کیا ہے کہ دیکھیں ٹیکنیکلی نون لیگ کا جو لیڈر ہیڈ ہے، لیڈنگ ہیڈ تو نواز شریف ہے اور ایڈمنسٹریٹو ہیڈ شہباز شریف ہے. یہ تو اوکے لیٹس ریفریز دس. آؤٹ سائڈ پاکستان دا ہیڈ از نواز شریف، کراؤڈ پولر دا لیڈر جن کو قائد مانتے ہیں. ان سائڈ پاکستان دا کراؤڈ پولر از مریم نواز شریف، ایڈمنسٹریٹو ہیڈ از شہباز شریف ایز یو آر سیئنگ. ٹھیک ہے. اب ایشو یہ ہوا کہ میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ جب اقتدار کی جنگ ہوتی ہے تو اس میں جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کسی کو آنے نہیں دیتے جسٹ بیکاز کہ وہ نواز شریف کی صاحبزادی ہے اس لیے ان کو پارٹی دے دے. جیسے رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ 10-12 ہوتے ہیں، 4 آدمی کو نام تو رہتا، کیا یہ کہیں لکھا ہوا ہے کہ لیڈر کئی اولاد ہی لیڈر بن سکتی ہے، چاہے وہ لائق ہو یا نالائق ہو؟ سب لیڈر پاکستان میں لکھا ہوا، پاکستان میں لکھا ہے لیگیسی ان کی، ٹھیک ہے، اپنے گھر کی جائیداد ہے یہ، ٹھیک ہے، باقی سب نوکر ملازم ہے، اور سر پہ گیڑ آتے بھی اور بینڈ بھی یہی بجاتے کہ جی یہ زندہ آباد فلانا، زندہ آباد فلانا. تاریخ اٹھا کے دیکھ لینا پاکستان جماعت اسلامی کے مولانا فضل الرحمان، اسفند یار ولی، مریم نواز، یا اس ادارے میں دیکھیں مفاہمت تو نظر آ رہی ہے. اور مفاہمت کے اندر اگر ابھی جو بریفنگ کی میٹنگ ہے اگر اس میں اوپننگ اسٹیٹمنٹس آپ تک پہنچی ہے، میرے تک بھی پہنچی ہے، تو شہباز شریف صاحب نے تو مفاہمت دونوں ہاتھوں سے لگا کے ٹھپے لگا کے مفاہمت کے بیوگل بجا دیے ہیں. وہ جو ابھی سیکیورٹی بریفنگ ہوئی تھی، آپ تک شاید خبریں پہنچی ہوگی، آپ بتا دیں اگر آپ تک خبریں پہنچی ہیں تو آپ بتا دیں. اوپننگ اسٹیٹمنٹ کیا تھی، کس کی تعریفیں تھی، کیا تھا، وہ سب کو پتہ ہی ہے نا کہانی. فوج کی تعریف ہے، وہ سر فوج کی پیداوار ہے، فوج کی تعریف نہیں کریں گے تو میری تعریف کریں گے، آپ کی تعریف کریں گے. یہ جمہوری لوگ ہیں، یہ جنرل جیلانی اور جنرل ضیاء الحق کی گود سے نکلے ہوئے ہیں، اس کو اپنا سیاسی والد مانتے تھے. آج آپ کہہ رہے ہیں جمہوری لوگ ہو گئے. اب ایشو کیا ہے؟ جو نیریٹو نواز شریف نے گالیاں دینے کا دیا تھا فوج کو، آپ کو لگتا ہے یہ مفاہمت کی لائن چل پڑی؟ محمد کے علاوہ ان کا کوئی چوائس نہیں ہے. شہباز شریف کنوکٹ نہیں ہوا، شہباز شریف پارٹی کا پریزیڈنٹ، شہباز شریف اپوزیشن لیڈر ہے، شہباز شریف ایم این اے. مریم نواز کیا ہے؟ کنوکٹڈ ہے، نواز شریف کی بیٹی ہے، کوئی فیوچر نہیں ہے، کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. یہ ساری پارٹی کے جو ووٹ پولرز ہیں جو علاقوں سے ووٹ لیتے ہیں، وہ آپ کا لگتا ہے مریم نواز کے پیچھے کھڑے گے؟ انہوں نے ٹرینڈ دیکھ لیا، سب شہباز شریف کے پیچھے کھڑے ہو گئے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنہوں نے کس بات پہ آپ نے فیصلہ کیا کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ جا کے کھڑے ہو؟ سر کیونکہ سب نے آگے اپنی سیاست دیکھ دی ہے. یہ سیاسی لوگ جو ہے وہ بغیر سیاست کے لوگ مر جاتے ہیں، ان کو آگے اپنی سیاست نہیں چلانی. یہاں کوئی کسی کی نوکری کرنے آیا ہوا ہے. نواز شریف یہاں سے نکل گئے. یہ لڑائی کی وجہ سے کیونکہ آپ کی بات کو میں ذرا دوبارہ سمپلیفائی کروا لوں آپ سے، یہ سب آپسی لڑائی کی وجہ سے ہو رہا ہے آپ کے خیال میں، یا اس وقت ٹیکٹیکل ریٹریٹ ہے نواز شریف صاحب کی اور مریم نواز شریف صاحبہ کی، ٹیکٹیکلی پیچھے ہٹ جائے شہباز صاحب کو مفاہمت کرنے؟ نہیں، یہ ذاتی جھگڑا ہے. جیسے جائیداد پہ جھگڑا ہوتا ہے ویسے اقتدار کا جھگڑا ہے. حمزہ شہباز اور مریم نواز کا جھگڑا آپ کو پتہ ہے آج سے نہیں، کئی سالوں سے، اور پبلکلی سب کو نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، اولاد جو ہے قد سے بڑی ہو چکی ہے. وہ کیوں حمزہ کیوں قربانی دے گا مریم کے لیے؟ لیکن یہ، اور میں آپ کی اس بات کے اوپر یہ ضرور کہوں گا کہ یہ بات مریم نواز صاحبہ کے کیمپ سے کسی نے کہی کہ ان کا یہ خیال ہے کہ
کیوں میں کیمپین کروں اگر میں نے اقتدار کسی اور کو دے دینا. یہ بات سب لیکن آپ جانتے یہ ہیں, بھی یہ بات بھی سمجھے باہر نا نکل کے کہ پہنچ یہ بھی گئی ہے, سمجھے دوسرے کہ کیمپ میں بھی پہنچ if I گئی. want to talk, who would I talk to? اپوزیشن لیڈر ہے کہ جو کنوکٹڈ نہیں ہے, جو پارٹی کا پریزیڈنٹ ہے, جو اپوزیشن لیڈر آف دا ہاؤس ہے, وہ شہباز شریف ہے. ٹھیک ہے, مریم کی کیا حیثیت ہے؟ کیا سوائے کہ اس کے برتھ سرٹیفکیٹ میں باپ کے نام میں نواز شریف لکھا ہوا ہے, اس کی کیا سیاسی حیثیت, سیاسی سیکریفائس, سیاسی اوقات But کیا she's a ہے؟ crowd puller. You can't Pakistani politics میں any politics you can't سر دیکھیں, take away the fact Sir, but if کہ you- عوام میں مقبول کاشف صاحب ایک چیز یاد رکھیے گا, دیکھیں بی بی جو تھی نا بینظیر بھٹو صاحبہ, وہ ایک لیڈی جب آئی ایز اے کراؤڈ پولر, ٹھیک ہے, اس کے پیچھے ڈگری, ایکسپیرینس, بھٹو سب کچھ ہے. ٹھیک ہے, نہ یا ڈگری, نہ ایکسپیرینس, نہ تجربہ, نہ کوئی شور شرابہ. بی بی کے بھی ایکسپیرینس دیکھیں. ٹھیک یہ ہے, پاکستانی وہ پالیٹکس اس کو اتنا اوور سمپلیفائی نہ کریں پاکستانی سیاست کو. سر ابھی تو سر جھٹکا دیا شہباز شریف کے, سب سائیڈ میں ہو گیا. چلے یہ حیثیت ہے. آتا ہوں اس کے اوپر. نبیل صاحب آپ کیسے یہ ساری چیز کو اینالائز کر رہے ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ دیکھیں یہ تو جو بات اتنے عرصے سے چل رہی تھی میم اور شیم کی, نون اور شین کی, وہ تو اب واضح ہو گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ رانا صاحب نے آج کھل کر جو باتیں کی, اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ بتانی چاہیے. اور میں تو پچھلے 4 مہینے سے یہ بات کر رہا ہوں, آپ کے بھی شو میں شاید کیا تھا, کہ مریم نواز شریف جو آج سے 1.5 سال پہلے ایک ہاؤس وائف تھی, وہ آج کہہ سکتے ہیں ہم کہ وہ ایک لیڈر بن گئی ہیں. کراؤڈ پولر انہوں نے بتایا رانا صاحب نے, نو ڈاؤٹ چیز ہے کراؤڈ پولر. بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو شاہد خاقان عباسی کے جو انٹرویو ہے, اس سے ذرا جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کنٹروورسی پیدا ہوتی ہے. کیا کنٹروورسی نکال رہے صاف ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ, اس پہ یہ نکال رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو قبول نہیں ہے نواز شریف, اور اسٹیبلشمنٹ کو شہباز شریف قبول ہے, اور عوام کو شہباز شریف قبول نہیں ہے, عوام کو نواز شریف قبول ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ پولرائزیشن کی طرف آپ یعنی آپ اوپنلی بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں, ایک سابق وزیر اعظم کہ ہمارے ملک کے اندر فیصلے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کرتا ہے. اور جب میں اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتا ہوں تو میں فوج کی بات نہیں کرتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ اس اسٹیبلشمنٹ کے اندر انٹرنیشنل کمیونٹی بھی شامل ہے, بیوروکریسی بھی شامل ہے, اور پھر پلس ہمارے جو دوسرے ادارے ہیں وہ بھی شامل ہیں. صرف ایک ادارے کا نام نہیں لینا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں یہ آپس میں چیزیں اگر آپ ملا لیں تو اس وقت شہباز شریف صاحب اپنے آپ کو ڈرائی کلین کرنے کے چکر میں کہ وہ ایکسیپٹیبل ہو جائے, اور اس کے لیے میاں صاحب کی آشیرواد ہے ان کے پاس؟ نہیں, میاں صاحب کی آشیرواد بالکل مجھے نظر آپ کو نہیں وہ آتی جملے یاد ہیں, یہی پاؤں وجہ پکڑ ہے لوں گا, اگر مجھے جانے دیں باہر تو میں پاؤں پکڑ لوں گا, بات چیت کریں, بالکل مجھے مذاکرات یاد ہے. کریں, ان کے ساتھ بیٹھیں. سر وہ پاؤں پکڑنے کی شروعات شہباز شریف نے کر دیجیے. دیکھیں شہباز شریف صاحب بڑی کو, clarity آپ کو لگتا ہے شہباز کہ شریف انہوں نے صاحب کو جو ہے فون نا- پہ پاؤں پکڑے ہوں اور میاں صاحب مان گئے ہوں اور اس وجہ سے یہ بیکورڈ انہوں سے نے پاؤں پاکستان سے پکڑنا شروع کیا, ہم لندن تک پکڑیں گے, اس کو اس طرح فیس کریں. دیکھیں شروعات ہو چکی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب پوری کوشش کر رہے ہیں نواز شریف کو منانے میں, اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ منا بھی لیں گے ان کو, ٹھیک, اور ان کو سمجھا بھی لیں گے, منا بھی لیں گے. یہی وجہ ہے کہ وہ کسی بھی جلسے میں اب تقریر نہیں کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ مریم کا نہ جانا وہاں پر, کہ مریم نے ایک سٹینڈ لیا ہے, مریم نے ایک سٹینڈ لیا اور ہے وہ کہ کوئی میں بھی نے تقریر پارٹی اس سٹینڈ کے بغیر نہیں کر سکتی. یہ بھی ایک ڈائلیما ہے نون لیگ کا کہ جو پاپولر لیڈرشپ ہے اس چیز کا مینشن کیے بغیر تو تقریر بڑی سگنیفیکنٹ انڈیکیٹر دیتا ہوں. آپ کسی ٹاک شو کو بھی اٹھا لیں 8 بجے کے 10 بجے کے, نون لیگ کے جو مین سپوکس پرسن تھے وہ سب غائب ہو گئے. کیوں؟ ان کو پتہ ہی نہیں کس سائڈ میں جانے. آپ مریم کی سائڈ میں جو کھڑے تھے وہ فارغ ہو گئے, جو شہباز کی سائڈ پہ کھڑے وہ چوڑے ہو گئے. یہ چیزیں آپ ریڈ کرتے ہیں سیاست کے اندر, 3 مہینے کے اندر 4 مہینے کے اندر کیا ڈیولپمنٹ ہوگی, کیا ہوئی ہے. آپ ابھی محمد زبیر کو فون کریں, وہ اویلیبل نہیں ہے. آپ محسن راجہ کو فون کریں, وہ اویلیبل نہیں ہے. خرم دستگیر اویلیبل نہیں ہے. احسن اقبال اویلیبل نہیں ہے. شاید کرے تو ہو بھی جائے. دیکھیں اچھا, شاہد خاقان عباسی جو ہے وہ بھی ایکس پرائم منسٹر, وہ ایسی باتیں کر رہے, وہ نمک چھڑک رہے کہ کہیں کوئی فائر فیول ہو جائے کوئی چیز. ایک بریک کے بعد ذرا میں کوشش کرتا ہوں رانا صاحب سے, کیونکہ دونوں پارٹیوں کا یہ خیال ہے, دونوں سیاسی جماعتوں کا. رانا صاحب نکل گئے شہباز کی کیمپ سے, مریم کی کیمپ میں گئے تھے, پھنس گئے. اب آپ تھوڑا چلیں میں پوچھ لیتا ہوں, یہ بات بھی پوچھ لیں گے ان سے, ایک بریک کے بعد ان سے یہ بات پوچھ لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. رانا صاحب, گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو مریم بی بی کی خاموشی یا ان کا اس وقت پردہ اسکرین سے ذرا سا اترنا ہے,
یہ آپسی لڑائی کی وجہ سے ہے. کیا آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ پہلے تو یہ کلیئر کر دیں, جو دونوں مہمان ہیں, پیپلز پارٹی کا بھی یہ خیال ہے کہ یہ لڑائی ہے, پی ٹی آئی کا بھی خیال ہے کہ یہ لڑائی ہے. دیکھیں کاشف, معاملہ یہ ہے کہ ویسے تو پیپلز پارٹی میں بھی اس قسم کی تھیوری چلتی رہی ہے کہ جی فلاں یہ کر دے گا, فلاں یہ کر دے گا. پیپلز پارٹی بھٹوز کی ہے, کوئی کر نہیں سکتا. اگر کوئی کر سکتا ہو تو شاید کر ہی لے. اسی طرح سے پی ٹی آئی میں اپنا شاہ محمود قریشی صاحب کا نام کبھی چلتا رہا, کبھی جہانگیر تیری صاحب کا چلتا رہا, لیکن نہیں, کسی میں ہمت نہیں ہے. یہاں پہ نہ مریم نواز شریف میں یہ طاقت ہے, نہ میاں شہباز شریف میں یہ طاقت ہے کہ وہ میاں نواز شریف کو جو ہے وہ ڈینائی کرے یا ان کی بات کو جو ہے وہ اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں. وہ ہو نہیں سکتے. تو اس لیے یہ معاملہ جو ہے, میاں نواز شریف ان کو جس جگہ پہ کہیں گے, جس کردار کا وہ کہیں گے, اسی کے مطابق جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ کردار ادا کریں گے. سر تو پھر اس پہ سوال یہ بنتا ہے کہ میاں صاحب نے, ظاہر ہے یہ بات میں جانتا ہوں کہ ایونچولی آخری اور پہلا فیصلہ جب آتا ہے تو وہ صرف میاں صاحب کرتے ہیں. یہ بات تو آپ اس بات کو تو مانیں گے نا, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, فیصلہ میاں صاحب کرتے ہیں. سو اگر میاں صاحب فیصلہ کریں گے تو مفاہمت ہوگی, میاں صاحب فیصلہ کریں گے تو مریم بی بی نہیں جائیں گی, میاں صاحب فیصلہ کریں گے تو سخت تقریریں نہیں ہوں گی, اسٹیبلشمنٹ کے نام نہیں لیے جائیں گے. یہ پھر فیصلہ ہوگا جب بھی ہوگا. غلط. دیکھیں کاشف, معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں نا, ایک یہ ہے کہ ایک چوائس ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اور میں بڑا نزدیک سے جانتا ہوں کہ ان دونوں کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے سوائے اس کے کہ میاں نواز شریف جو بات کریں اس بات کو وہ تسلیم کریں اور اس کے مطابق جو ہے وہ اپنا رول ادا کریں. وہ مزاحمت کا کہیں, وہ مفاہمت کا کہیں. اگر مزاحمت بھی ہے اور مفاہمت بھی ہے تو یہ میاں نواز شریف کی اجازت سے ہے. اور اجازت, یہ بات تو طے ہے, یہ بات تو میرا خیال ہے اس پہ تو کوئی لڑائی یہ ضرور ہو سکتی ہے کہ لوگوں کی خواہش کچھ اور ہو. شریف خاندان ہے پورے کا پورا, میاں صاحب, بڑے میاں صاحب بھی شریف ہیں اور شہباز صاحب کی بھی فیملی ہے. آپ سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے, آپ نے تو دونوں گھروں کو بہت قریب سے دیکھا ہے. اینڈ خبر بھی یہی ہے کہ بیچ میں تناؤ تو ضرور ہے لیکن فیصلہ پھر بھی بڑے میاں صاحب کریں گے. بلکہ آپ کے تو بڑے سینئر آدمی نے مجھے یہ بھی کہا کہ ٹائم آ گیا میاں صاحب فیصلہ کر دیں, کر دینا چاہیے کہ آگے قیادت کس کے پاس جائے گی. سو اس کا مطلب یہ ہے انہوں نے قیادت کا فیصلہ بھی نہیں کیا کہ آفٹر نواز شریف who lead the party. واڈا صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, ذرا وہ سن لیں پھر اس کا جواب دے دیجیے گا. جی دیکھیے کاشف صاحب, میرے خیال سے آپ کا انالیسس جو ابھی ہم کر رہے تھے کہ اجازت سے ہو رہا, کوئی چیز اجازت نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ پہلے بھی شہباز شریف کو لیڈ دی گئی تھی نواز شریف کی طرف سے کہ وہ نیگوشیٹ کریں گے, وہ سب کچھ کریں گے. جب مریم کا جانا رک گیا, ناممکن ہو گیا, تو یہ لے کے مزاحمت کی سیاست شروع ہوئی, گالم گلوچ شروع ہوئی اور انسٹیٹیوٹس کو ہلانا شروع کیا, عدلیہ کے اوپر اٹیک اور فوج کے اوپر اٹیک ہوا. اس کا حاصل بھی کچھ نہیں ملا. تو اگین شہباز شریف ہی لیڈنگ فورس سے آگے, کیونکہ اگین اپوزیشن لیڈر وہ ہیں, کنوکٹڈ وہ نہیں ہے, ایم این اے وہ ہے, پارٹی کے پریزیڈنٹ بھی وہ ہے. انہوں نے ہی اگلے الیکشن میں لیڈ کرنا ہے. یہ بھی میں آپ کو آج ہی کہہ رہا ہوں, اور آپ کو کیا پتا, جو خبر آپ کو بھی دے رہا ہوں, آپ کو پتا ہے کہ شاید رانا سلام صاحب کنفرم کر لیں, کیا پتا شہباز شریف صاحب کے رابطے ہمارے ساتھ ہو رہے یا ہوئے کس بات پہ, آگے مفاہمت کی سیاست کے لیے. کیونکہ کمرے کے اندر جب ہم نے مائک پہلی دفعہ ان کے آگے رکھ دیا, اس وقت کی گفتگو رانا سلام صاحب کو شاید پتا ہو, مجھے تو پتا ہے. تو میں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کیا شہباز صاحب اور حکومت میں مفاہمت ہو سکتی ہے؟ سر مفاہمت کی پیشکش شہباز شریف صاحب کی طرف سے ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی ہے, پوچھے, میں تو آپ کو پوچھ رہا ہوں. جی رانا صاحب, کوئی حکومت سے مفاہمت کی پیشکش ہو سکتی ہے؟ کی ہے, وہ کہتے ہیں کر دی ہے شہباز صاحب نے. میرا خیال ہے یہ کوئی 2.5-3 سال پرانی بات کر رہے ہیں. اس وقت میاں شہباز شریف صاحب نے واقعی یہ بات کی تھی. سر میں پھر اس پہ بھی بتا دوں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیکیورٹی میٹنگ ہوئی ہے اس میں مفاہمت کی پیشکش کی ہے. رانا سداور صاحب, اگر اس مفاہمت کی باتیں آپ سن لیتے ہیں تو آپ یا تو خوشی سے اچھل جاتے یا آپ پریشان ہو جاتے اور ویلیم کھا کے سو جاتے. وہ کہہ رہے ہیں مفاہمت, اتنی پیار, اتنا محبت, اتنا احترام, ایک احترام کا لفظ بھی ختم ہو گیا ہے. جو بڑا بھائی جس کو گالیاں دے رہا ہے, جو بڑا بھائی جو لائن لے رہا ہے, چھوٹا بھائی, اتنا پیار, اتنا احترام اور ایک وہ
قصیدے پڑے گئے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے، سمیت عمران خان صاحب کی پالیسی کے بھی۔ مفاہمت کس کے ساتھ، یہ ذرا پوچھے میری طرف سے تھا کہ عمران خان کے ساتھ مفاہمت ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاہمت؟ 2 سیٹیں چھوڑ کے میں بیٹھا تھا، کون سے قصید ہوگی تو آپ بات کر رہے ہیں؟ سر آپ یہ تو بتا دیں، وہاں پہ انہوں نے آپ بڑی انڈر دور حلف یہ انہوں نے بتا بات دیں کی کہ ہے۔ آپ کو مائک دیا گیا یا نہیں دیا گیا اسپیکر کی طرف سے شہباز شریف صاحب کو؟ وہ لیڈر دی اپوزیشن ہے، کس بات پہ دیا؟ معاملہ سر میں یہ ہے کہ کوئی میاں ہلکی بات تھوڑی کروں گا۔ صاحب نے بڑی مختصر بات کی ہے اور انہوں نے اپنی پارٹی کا اس بارے میں موقع بیان کیا ہے۔ کوئی انہوں نے جو ہے وہ آرمی چیفز کے متعلق یا ڈی جی آئی کے متعلق نہ انہوں نے ان کو کوئی مخاطب کیا، نہ ان کی کوئی بات کی۔ یہ ایسے ہی پہلے سے ہی آپ نے، میرا خیال ہے کہ یہ بات گھڑی ہوئی تھی کہ ہم بعد میں یہ بات کریں گے کہ جی خوشامد ہو گئی ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ آپ اچھا نام حالانکہ لیا، خوشامد، بالکل بالکل یہی ورڈ ہے، جنہوں نے یہ بات مفاہمت نہیں خوشامد۔ فواد چودھری نے جو باتیں کی ہیں انہوں نے جی رانا صاحب، وہ خوشامد کے زمرے میں آتی ہیں۔ باقی بلاول بھٹو زرداری مفاہمت نہیں تھی، نے، خوشامد تھی۔ خاقان عباسی نے اور میاں شہباز شریف صاحب نے، محسن داوڑ نے، انہوں نے جو باتیں کی وہ آپ بے شک اس کا ریکارڈ نکلوا لیں۔ کوئی کسی ایک کی بات بھی اگر خوشامد کے زمرے میں آتی ہو تو آپ مجھے جو ہے نا وہ جو سزا دیں۔ رانا صاحب، نبیل گبول صاحب سوال پوچھ رہے ہیں، میرا خیال ہے نبیل صاحب آپ نے کہا کہ مفاہمت کس سے ہوگی؟ اس کی میں بات ان نہیں سے ہوئی۔ فیصل سے پوچھ رہا ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ مفاہمت کی بات ہوئی ہے، تو میں پوچھ رہا ہوں کس سے؟ مفاہمت کس سے؟ عمران خان سے یا اسٹیبلشمنٹ سے؟ سر دیکھیے، اسٹیبلشمنٹ کو بار بار ڈسکشن میں لانا بڑی نامناسب بات ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا کام نہیں، اور اس کے اوپر بھی بڑی کلیئرٹی اسٹیبلشمنٹ نے دی ہے۔ فیصل آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے بڑی قومی میں سلامتی دے رہا کمیٹی ہوں کی میٹنگ میں ہوا ہے۔ لیٹ می کلیریفائی، اسٹیبلشمنٹ نے بھی بڑا سٹانس، جو ڈیموکریٹک رولرز ہوتے ہیں اس کے اوپر بڑا اچھا سٹانس دیا ہے۔ رانا صاحب اگر موجود ہے تو بتا دیں میں غلط کہہ رہا ہوں۔ کہا گیا مفاہمت نہیں خوشامد کے زمرے میں کہ کیا کمال کام کی پالیسی آپ نے لی ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہمارا کام نہیں پالیسی لینا، پالیسی پرائم منسٹر عمران خان کی ہے جس کو ہم فالو کر رہے ہیں۔ میں انڈر اوتھ آپ سے یہ بات کر رہا ہوں۔ وہ انڈر اوتھ کہہ رہے ہیں رانا صاحب، کیا یہ بات درست ہے؟ میں کلمہ پڑھ نہیں سکتا ہوں، یہ کلمہ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، یہ فیصل باڑا صاحب کو جس کسی نے بتایا اس نے غلط بتایا ہے۔ جو کوئی تقریباً 2 گھنٹے کی بریفنگ تھی، وہ بریفنگ جو ہے وہ واقعی بڑی کمپریہنسو تھی، اور انہوں نے بڑا ٹرولی جو ہے وہ حالات کا جائزہ بتایا کہ جی اس وقت صورتحال یہ ہے، اور اس وقت مختلف ممالک کا جو ہے وہ یہ سٹانس ہے، طالبان کا یہ سٹانس ہے، وہاں پہ جو اپنا غنی صاحب ہے، اشرف غنی صاحب، ان کا یہ سٹانس ہے، اور اپنی جو انہوں نے جب مکمل کی ہے اپنی جو بریفنگ، اس کے بعد انہوں نے خود کہا، جنرل فیض حمید صاحب نے، انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمارا انالیسس ہے، اب آپ بتائیں، پولیٹیکل لیڈرشپ بتائیں۔ انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا، وزیر اعظم کا بالکل نام نہیں انہوں نے لیا۔ انہوں نے کہا جی آپ بتائیں، آپ پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھے ہیں کہ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے۔ اس میں تو کوئی پالیسی انہوں نے بتائی ہی نہیں اپنی۔ کاشف صاحب، کس پالیسی کی تعریف کرنی تھی کسی نے؟ لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں رانا صاحب، آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کا انٹرویو شہباز صاحب کا، آج شاید خاقان صاحب سے پوچھا گیا، پاؤں پکڑنے کی بات تو شہباز صاحب اوپنلی کر چکے کہ میں میاں صاحب کے پاؤں پکڑ لوں گا۔ نہیں لیکن اس کی شروعات یہاں سے ہو چکی ہے۔ میں دیکھیں، بڑی کلیئرٹی کی بات یہ کر رہا ہوں، ہے- رانا صاحب کو مائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں، میں جو بات کر رہا ہوں بڑی رسپانسبلٹی سے انڈر اوتھ بات کر رہا دیکھیں ہوں۔ کاشف صاحب، جو انہوں نے پھر سے ایک رانا صاحب ایک سیکنڈ، رانا صاحب میں کلیئر کر لوں پھر آپ پورا جواب دیجیے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے کاشف صاحب، شہباز شریف صاحب نے پھر سے یہ پالیسی لائن کا کریڈٹ اسٹیبلشمنٹ کو دینے کی کوشش کی، اور اسٹیبلشمنٹ نے پھر بتایا، ان کو بار بار بتایا کہ ہماری کوئی پالیسی لائن نہیں ہے، ہمیں جو جمہوری حکومت کہے گی، جو جمہوری حکومت کہے گی، چاہے وہ نواز شریف کی تھی، شہباز شریف کی ہو، یا زرداری صاحب کی ہو، یا آج عمران خان کی ہو، ورڈ تھا یہ پالیسی عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان کی گائیڈ لائن ہے جس کو ہم فالو کریں۔ جی رانا صاحب، بہرحال جی واڈا صاحب کو یہ کسی نے بتایا ہوگا، ہمیں جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بہت جو ہے وہ عاجز آ چکی ہے، بہت تنگ ہے اس سے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے جان چھڑاؤ ہماری، یہ بالکل تباہ کر دے گا، اور نہ اس کی کوئی پالیسی ہے، نہ اس کو کوئی بات سمجھ آتی ہے، نہ اس کی کوئی پرفارمنس ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں تو یہ بتایا گیا، اب واڈا صاحب کو یہ بتایا گیا ہوگا تو میں کہہ نہیں سکتا۔ کنٹراسٹنگ ویوز۔ لیکن وہ جو پاؤں پکڑنے کی بات ہے، آج شاہد صاحب نے کہا، آخری جواب دیتے ہیں، اس کے بعد پھر میں ذرا بلاول صاحب کے امریکہ کے دورے کی بھی بات کرنا چاہوں گا
کیا انہوں نے کہا کہ ہم شہباز صاحب کو بات نہیں کرنی چاہیے تھی؟ ظاہر ہے وہ بڑا ایک اوپن پیغام تھا، رانا صاحب آپ بھی جانتے ہیں پیغام میاں نہیں صاحب. دیکھیں کاشف صاحب، معاملہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا یہ موقف ہے، متحدہ اپوزیشن جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، جے جو آئی ایف بھی شامل ہے، اس کا یہ موقف ہے کہ اس ملک کو فری فیئر الیکشن ملنے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اگر بھائی وہ مفاہمت سے ملتے ہیں تو کسی کو لڑنے کا شوق تو نہیں ہے، اور اگر مفاہمت سے نہیں ملتے تو پھر جدوجہد کی جائے گی. تو اس میں تو صرف اتنی بات ہے، اس میں کوئی ایسی مفاہمت ڈز ناٹ مین کمپرومائز. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مفاہمت سے مراد یہ ہے کہ ہم اس موقف کے اوپر کمپرومائز کریں گے یا میاں شہباز شریف کمپرومائز کرے گا، نہیں، یہ ان کے بس میں بھی نہیں ہے اور ان کا قطعاً یہ مطمع نظر نہیں ہے. سو یہ مفاہمت کا کوئی ابلیغ خوشامد کا کوئی رولہ نہیں ہے. بہت شکریہ رانا صاحب. میں ذرا اب بلاول صاحب کا جو باہر کا دورہ ہے امریکہ کا، بڑی بحث ہو رہی ہے اس پر، بڑی بیان بازی ہو رہی ہے. وہ بڑا کلیئر ہے. میں پوچھتا ہوں کہ اس میں کلیئرٹی آپ کو کیا ہے، اور نبیل صاحب بھی اس کا جواب دیں گے، لیکن جو دونوں طرف سے بیانات ہیں ذرا وہ بلاول صاحب کے امریکہ کے دورے پر. بلاول صاحب سی وی لے کے واشنگٹن پدھار رہے ہیں یہ کہنے کے لیے، جب آپ نے عمران خان سے کہا کہ بیسس دو گے تو اس نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ. تو میں ہوں نا، اب مجھے لائیے. بلاول امریکہ جا رہے ہیں، جائیں گے، سیر سپاٹا کریں گے، گھوم پھر کے واپس آ جائیں گے. آنا ان کو خالی ہاتھ ہی پڑے گا. یہ تو حکومتی ویو تھا. میں نے آپ کا پیپلز پارٹی کا ویو دیکھا نبیل صاحب. بریک کے بعد مجھے بتائیے گا کہ باہر کا دورہ، اس پہ اتنی بحث کیوں ہو رہی ہے پاکستان میں کہ بلاول صاحب اگر امریکہ جا رہے ہیں، سی ایم صاحب جا چکے ہیں. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. نبیل صاحب، بلاول صاحب کا جانا امریکہ ان حالات میں اور حکومت کے بیانات آپ سن رہے ہیں، روز اتنی تنقید کیوں ہو رہی ہے بلاول صاحب کے دورہ امریکہ پر؟ یہ کیوں اتنے انسیکیور ہیں؟ دیکھیں، ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کا آپ نے ابھی فوٹیج چلایا اس کی اہمیت اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان کا کام ہی یہی ہے کہ اس طرح کا تاثر دینا کہ جیسے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سی وی لے کر جا رہے ہیں امریکہ. اگر کوئی آپ کو انوائٹ کرتا ہے اور آپ کو وہاں پر پاکستانی لابیسٹ یا وہاں کے یونائٹڈ اسٹیٹس کے سینیٹرز آپ کو انوائٹ کرتے ہیں، تو اس میں مجھے بتائیں کہ ان کو کیا ضرورت ہے، ان کو کس چیز کی آگ لگی ہوئی ہے. بہرحال موجودہ حالات کے تناظر میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ دورہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ امریکہ کو پاکستان میں بیسز چاہیے، گورنمنٹ آف پاکستان صاف انکار کر چکی ہے، اس وجہ سے اس کو ایک سرٹن تناظر میں دیکھا جا رہا ہے کہ وہ جا کے کہیں گے میں کر دوں گا، مجھے آپ آنے دیں. میں اس تناظر میں دیکھوں گا کہ دیکھیں اس وقت امریکن وڈرول جو ہے افغانستان سے کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس کا ریپرکشن جو ہے خدا نخواستہ پاکستان پر آ سکتا ہے. امریکن وڈرول کے بعد طالبان کی کیا کردار ہوگا وہاں پر. دیکھیں، بڑا ایک امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا بارڈر ایریا ہے جہاں سے ٹیررزم کا ہمیشہ خطرہ بہت رہتا ٹرکی ہے. ایریا. یہ بات تو آپ کی 100% درست ہے کہ حالات انتہائی کشیدہ ٹرکی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہمارے خلاف جا سکتے ہیں. لیکن کیا پیپلز پارٹی کی اس بارے میں پالیسی کلیئر ہے کہ بیسز امریکہ کو نہیں دینے چاہیے؟ نہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے دور میں شمسی بیسز کو بند کیا جاتا. آپ کو یاد ہوگا. بیسز دینا نہ دینا، دیکھیں امریکنز کو بیسز کی ضرورت کیا؟ اگر ان کو سٹرائک کرنا ہے تو وہ ان کے پاس سمندر میں جہاز کھڑے ہوئے ہیں. ان کو بیس ہم نے نہ دیکھیں. اول تو مجھے میاں صاحب نے وہ جو کہا تھا کہ میں نے ٹومو ہاکس بنائے، بعد میں کہا کروز تھے، وہ ایکچولی سمندر سے ہی فائر کیے گئے تھے کلنٹن کے دور میں جو افغانستان کے لیے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن بہت سی جو لیکن ان سے پوچھے نا. جی کیا پوچھنا؟ پی ٹی آئی والوں سے پوچھے کہ کیا بیس مانگا ہے امریکہ نے، بیس مانگا ہے ان سے، جس پہ ایبسولوٹلی ناٹ بولا ہے عمران خان نے. نبی کمال صاحب آئس کریم مانگی تھی اور اس پہ خان صاحب نے کہا کہ گلا خراب ہو جائے، ایبسولوٹلی ناٹ ایڈوائزبل. آئس کریم تو ہم کھلا دیں گے ویسے ہی، یہاں سے آئس کریم جو ہے کارگو میں بیچ دیں گے. وہ تو جو بائیڈن کے لیے ہم آئس کریم بیچ سکتے ہیں. تمغہ دیا تھا بائیڈن کو اپنے دور حکومت میں، اس کے تحت ان کو بلایا جا رہا ہے اور بلانے میں کوئی حرج نہیں، وہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک سافٹ ان کو تمغہ ملا تھا، ان کو بھی پتا تھا اس عمر میں. نہیں، ہم ان کو یہ کہنے جا رہے ہیں کہ یہ جا کے کیا کریں گے؟ پچھلی بار کیا ہوا تھا؟ یہ کہیں گے ہمیں لے آؤ. نہیں، ہم بولیں گے، دونوں طرف سے سارے بیٹھ کے ٹھپے لگاتے رہیں گے، نوٹ بناتے رہیں گے. یہ تو کامن. ہم بولیں گے کہ عمران خان کو نواز شریف کو موقع ملے گا وہ وہاں جائے کریں گے. ایک عمران خان کھڑا ہوا ہے، کھڑا رہے گا.
تو ٹھیک ہے جانے دیں, آج پنجاب میں کدھر کیا کھڑا ہوا ہے یہ کریں, کیا بات, کیا ویسٹ جا کے نہیں, کہاں پنجاب کھڑا میں کہاں اٹھا کے ووٹ ان کے ڈبے میں ڈالتے کہ نہیں نا, اس طرح نہیں ہوتا. اب اتنا آسان نہیں رہا نا. اب ایبسولوٹ ناٹ کا مطلب ایبسولوٹ ناٹ, آئس کریم کھانے نہیں ملے گی, گلا خراب ہو جائے گا. لیکن بھائی مانگا کس نے, وہ کہتے ہیں ہم نے مانگا ہی نہیں, تو کیوں بول رہے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ. نہیں وہ آپ کو انہوں نے بتایا وہ کہاں میں آ گیا. پچھلے دنوں ایک ڈپلومیٹ, امریکن ٹاپ ڈپلومیٹ سے جو ہے ایک ڈنر میں ملاقات ہوئی, وہ یہی کہہ رہا ہے کہ یار ہمیں بدنام کیوں کر رہے ہیں, ہم نے مانگا کہاں ہے. یار میری کسی سے بات ہوئی ریسنٹلی, انہوں نے کہا کہ جی معاملات ہیں, آپ کیا بات کریں, بیسس نہیں مانگا سر. اسٹیٹ ادھر بریفنگ میں اس نے کہا کہ کنسٹرکٹیو گفتگو چل رہی. آپ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ نیو یارک ٹائمز کا آرٹیکل کاشف مجھے بتا, پھر آپ فورن منسٹر بتائے نا, آپ ہم کس دنیا میں رہتے ہیں. حضور فورن منسٹر ہاں کرے یا نہ کرے, وہ خود تو فورن منسٹر کیوں نہیں بتا رہے؟ ہم بڑی کنسٹرکٹیو گفتگو چل رہی ہے, نیو یارک ٹائمز آرٹیکل لکھ رہا ہے اس پہ, اور آپ کہتے ہیں انہوں نے مانگی نہیں. آپ تو ترجمان ان کی کیوں کر رہے ہیں, وہ مانگ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں وہ مانگی نہیں. بھائی میرے, آپ کے فورن منسٹر کا کام ہے نا کہ بتائیں کہ وہ بیس مانگ رہے ہیں نہیں مانگ رہے ہیں, وہ تو آ کے کلیریفائی کریں, وہ تو نہیں کر رہے ہیں. پرائم فرض کریں فورن منسٹر آ کے کہتا نہیں جی نہیں مانگ رہے, ان کے ترجمان خود پہلے کہہ چکے ہیں ہاں ہم مانگ رہے ہیں. کس کی بات, کیا بات کر رہے ہیں کاشف؟ ایک منٹ, پرائم منسٹر کا ایک بیان ہے, فورن منسٹر کا الگ بیان ہے. آپ نے دونوں کے بیان سنے ہیں. پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ بیسز ہم ایبسولوٹلی ناٹ, وی ول ناٹ الاؤ امریکن ٹو یوز آور سوائل, اور دوسری طرف جو ہے فورن منسٹر کہہ رہا ہے ہم سے تو مانگا ہی نہیں ہے. آپ سنیں, میں ذرا پروگرام کلوز کر لوں, اس کے اوپر مزید تفصیلی آپ کو دکھاؤں گا. یہ جو نیو یارک ٹائمز کے آرٹیکل کی اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.